2017 سے انحراف کیا ہے. اور میں آج بہت مختصر بات کروں گا، اور میں مختصر بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم الیکشن کمیشن کے سامنے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کھڑے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ہماری جماعت ہے، جس کو ہم نے بنایا، میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں، اور یہ بات متعدد فیصلوں میں بھی لکھی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ایسے لوگ، ایسے اشخاص جو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈنگ ممبر جو ہے یہ پارٹی کا ممبر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ورکر ہیں جماعتوں کے، چونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اس لیے ہمارا یہ قانونی حق ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہاں آئیں. ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں. انٹرا پارٹی الیکشنز اور قومی الیکشنز یہ لازم الملزوم ہیں. اگر انٹرا پارٹی الیکشن شفاف نہیں ہوں گے اور ہر پارٹی کے ورکروں کی مرضی کے مطابق قیادت سامنے نہیں آئے گی، تو وہ جو قومی الیکشن ہوں گے اس میں عوام کی نمائندگی اس لیے نہیں ہوگی اور ان کے بنیادی حق سے محروم ہوں گے کیونکہ ان کی مرضی کی قیادت قومی الیکشن میں نمائندگی نہیں کر سکتی. الیکشن میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ ایک نئی سیاسی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اہمیت ہے، جو قانونی اہمیت ہے، جو آئینی اہمیت ہے، جو سیاسی اہمیت ہے، جو جمہوریت کے لحاظ سے اہمیت ہے، آج ہم اس کو پہلی دفعہ قوم کے سامنے لا رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں کامیاب نہیں ہے، پاکستان کی جمہوریت کیوں عوام کے مسائل حل نہیں کرتی، پاکستان کی جمہوریت کیوں ایک بہتر قیادت، باصلاحیت قیادت سامنے نہیں لاتی. کیا وجہ ہے کہ ہمارے الیکشنز میں جو قومی الیکشن ہے اس میں وہی قیادت ری سائیکل ہوتی ہے جو ہمارے مسائل کی جڑ ہے، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. پاکستان میں قیادت کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں کمپٹنس کی کمی نہیں ہے. آپ جب تک اس کمپٹنس اور اس کمپٹنٹ قیادت کو سامنے نہیں آنے دیں گے، وہ قومی سطح پہ کیسے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، وہ کیسے آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز آئینی طور پہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جیسے کہ قومی الیکشن فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر ایک فنڈامنٹل رائٹ ڈینائی کیا گیا، سلب کیا گیا، جو ہم سب لاکھوں پی ٹی آئی کے ورکروں سے کیا گیا ہے، اور آج آپ نے جو صحافی موجود تھے وہ خود ہی یہ دیکھ لیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے، وہ ہم سے وہ حق سلب کیا گیا. جب تک قومی الیکشن جو ہیں وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہیں. ان دونوں کو ایک تصویر میں دیکھنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا یہ ٹریجڈی ہے کہ میں بانی رکن ہوں، یہاں اور بھی بانی رکن ہیں اور ممبران بھی ہیں. یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک تبدیلی کی جماعت بنائی تھی. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک رول ماڈل بنانا تھا کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں، ہم آئین اور قانون کے علمبردار ہیں. ہم نے اپنے اعمال سے ثابت کرنا تھا جو کہ دوسری جماعتوں کی مجبوری بن جاتی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب ہم نے عوام کے سامنے اس کی برانڈنگ کر لی کہ یہ تبدیلی کی جماعت ہے، اس وقت اس کو اے ٹی ایمز کے حوالے کیا گیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اے ٹی ایمز نے لوٹا، اس کے بعد اجرتی سیاستدانوں نے لوٹا، اس کے بعد پارٹی کے جو کنگلے تھے جو آج ارب پتی ہو گئے انہوں نے اس کو لوٹا. آج ایک وکلا کا چھوٹا سا گروپ ہے، بڑا ان پروفیشنل، آج وہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. ہم پارٹی کے ورکروں کو ان کا حقوق دلا کے رہیں گے. یہ جو اس وقت پارٹی پہ قبضہ کرنے آئے ہیں، جو آج بھی بندربان شروع ہے، پارٹی کے ٹکٹس تقسیم کر رہے ہیں، آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ ورکروں کا حق ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرے.
اور وہ قیادت جو ہے پھر الیکشن میں آئے. اس لیے ہم یہ جنگ جو ہے یہ انشاءاللہ ہر فورم پہ یہاں اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں، یہ جمہوریت کی بنیادی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. برطانیہ میں جمہوریت کامیاب اسی واسطے ہے کہ وہاں کی سیاسی جماعتیں اپنے ورکر کے تابع ہوتی ہیں، قیادت کا انتخاب ان کے ورکر کرتے ہیں. اسی لیے انڈین نژاد جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے، اسی لیے وہاں ایک پاکستانی نژاد میئر بنتا ہے لندن کا. پاکستان کی تحریک انصاف نے کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں. ان کا کہاں ہے ووٹر؟ ان کو کیوں اس حق سے محروم رکھا گیا؟ یہ بنیادی سوال ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس پہ کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اس وجہ